آپ کی بیٹی فاطمہ جو اس موقع پر موجود تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ الا جبریل ننعا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اجاب ربا دعا، میرے ابا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، میرے ابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، میرے بابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ آپ کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ موت کا وہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے۔ وہ تو یہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ ان کو موت آ سکتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے، آپ زندہ ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، اللہ کے نبی کو بھی بلایا ہے، آپ واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ گئی ہے، ان کے ہاتھ پیر کو وہ کاٹ ڈالیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، وہ بھی آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر غصے میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے، سامنے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے، اللہ کے نبی کا جسم اطہر ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کا شریر ہے، آپ کا جسم مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے منبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، او لوگو محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں۔ افَإِن مَاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، او لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی موت کا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے آنے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی۔ اور یہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں نبی کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، او لوگوں وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر مجھے اپنی بیوی کے اخلاق میں نظر آتا ہے، مجھے اپنی سواری کے اندر نظر آتا ہے، سواری سے جا رہا ہوں، سواری پھسل جاتی ہے اور بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی نظر آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے،
اس کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے، اس کے مقدر کی روزی جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے وہ روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، انسان کو جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ روزی اس سے چھین لی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے آخری چیز بیان کرتا ہوں کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں۔ آپ نے گناہ کے بارے میں سن لیا، گناہ کے بھیانک انجام کے بارے میں سن لیا۔ اب آخری پوائنٹ پر ہم تھوڑی دیر بات کر کے بات ختم کریں گے، کیونکہ اب میں سمجھ رہا ہوں 3 بج چکے ہیں، اب آپ بھی جانے کے موڈ میں ہیں۔ بس اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ سے بچیں گے ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایئرپورٹ کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ باغ ڈوگرا ایئرپورٹ پر آپ چلے جائیے، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر طرف۔ پٹنہ اسٹیشن پر چلے جائیے کیمرے لگے ہیں، کٹیہار اسٹیشن پہ چلے جائیے کیمرے لگے ہیں۔ کیمرے کیوں لگتے ہیں میرے بھائی؟ کیمرے اسی لیے لگتے ہیں تاکہ کوئی کرائم نہ ہو، کوئی جرم نہ ہو، کوئی چور چوری کرنے سے ڈرے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی لڑکی کو چھیڑنے سے ڈرے، کوئی بدماش لڑکا وہ سمجھ جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک کیمرہ ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ ایسا ہے جو 24/7 آن ہے۔ یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا کیمرہ ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو، سب ریکارڈ ہو۔ میری ماں بہنوں، جو آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو غیبت اور چغلی ایک دوسرے کی آپ کرتی ہیں، وہ غیبت اور چغلی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے، وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کے کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے کیمرے سے کیوں نہیں ڈرتے میرے بھائی؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کیمرے کی ساری ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے۔ ہم نے رات کو 12 بجے کمرہ بند کر کے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، سب سے چھپا کر کے ہم نے جو غلط کام کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ بھے ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہو جائے، تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے۔ دوسری چیز، گناہ سے بچنا چاہتے ہو، دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارا بدن اور ہمارا شریر بھی اس کی گواہی دے گا قیامت۔ ہم نے آنکھوں سے کوئی غلط کام کیا، ہم نے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کیا، ہم پیروں سے غلط جگہ چل کر کے گئے، حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کل قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ پیر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی اور زمین بھی بولے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی، زمین بات کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر گناہ سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر آپ شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، آپ کے دل میں شراب کے متعلق نفرت کم ہو جائے گی۔ بے نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے، بے نمازی بن جائیں گے آپ۔ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جھوٹے بن جائیں گے آپ۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیے اور بیٹھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہوں سے بچنے کے لیے
ایک کام یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ جب کسی جنازے میں جائیں، جب کسی قبر کو دیکھیں تو اپنے انجام کو سوچیں کہ کل تک جو فور ویلر میں گھومتا تھا، فارچونر میں چلتا تھا، آج 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جا رہا ہے۔ یہ انجام ہمیں اور آپ کو اپنا بھی دیکھنا ہے۔ ہم موت کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں۔ تو میرے بھائی